اگر آپ کو ایک دن میں اتنی زیادہ عیدی مل جائے کہ جیب میں بھی نہ آئے تو کیا آپ سب وہ خود رکھو گے یا پھر کسی اور کی عید بھی اچھی بنا دو گے؟ عید الفطر کی صبح تھی، پورے محلے میں خوشیوں کی رونق تھی۔ چھوٹا سا پیارا سا حسنین نئی شلوار قمیص پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا خود کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ امی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہیرو لگ رہا ہوں نا؟ امی مسکرا کر بولی، ہیرو نہیں، آج تو تم پورے شہزادے لگ رہے ہو۔ حسنین خوشی سے اچھلنے لگا۔ نماز عید کے بعد حسنین اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیلنے نکل گیا۔ کبھی کرکٹ، کبھی چھپن چھپائی، کبھی ایک دوسرے کو عیدی دکھاؤ چیلنج۔ سب بچے بار بار اپنی اپنی عیدی گن رہے تھے اور رکھ رہے تھے۔ دوپہر گزری اور عصر کے بعد سب تیار ہو گئے دادی کے گھر جانے کے لیے۔ حسنین کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آج تو دادی، پھپھو، چچا سب سے عیدی ملے گی اور آج تو جیب بھر جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حسنین کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے پرانے کپڑے پہنے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ حسنین کا دل ایک دم رک سا گیا۔ اس نے آہستہ سے ابو سے کہا، ابو گاڑی تھوڑی دیر کے لیے روکیں۔ گاڑی رکی۔ حسنین نیچے اترا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنی عیدی میں سے کچھ پیسے اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو، تم بھی عید مناؤ۔ وہ بچہ حیران رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکریہ، وہ بمشکل بول پایا۔ حسنین مسکرا کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ امی اور ابو حسنین کے اس کام کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ امی نے پیار سے کہا، بیٹا آج تم نے کسی کی عید سچی والی بنا دی ہے۔ دادی کے گھر پہنچتے ہی شور مچ گیا، حسنین آ گیا، حسنین آ گیا۔ سب نے گلے لگایا، پیار کیا اور پھر شروع ہوئی عیدی کی بارش۔ ایک چچا نے مذاق میں کہا، حسنین یہ آخری عیدی ہے، اس کے بعد تمہیں ہمیں عیدی دینی ہوگی۔ حسنین فوراً بولا، چچا ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں اور بچے عیدی دیتے تھوڑی ہیں بلکہ لیتے ہیں۔ حسنین کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ رات کو سب نے مل کر کھانا کھایا، ہنسی مذاق کیا اور پھر سارے کزنز ایک ہی کمرے میں سونے چلے گئے۔ ایک کزن نے لائٹ بند ہوتے ہی کہا، جو سوئے گا اس کی عیدی میں لے لوں گا۔ حسنین فوراً اٹھ بیٹھا، میں تو جاگ رہا ہوں، کوئی میرے پاس بھی نہ آئے۔ سب ہنسنے لگے۔ اگلی صبح امی کی آواز آئی، حسنین اٹھو بیٹا۔ امی پلیز سونے دے۔ حسنین نے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ امی نے کہا، جلدی اٹھو، نانی کے گھر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی حسنین ایک دم اٹھ بیٹھا، کیا نانی کے گھر؟ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رستے میں وہ خوشی سے بولا، امی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پیسوں کی بارش کر دی ہے۔ امی مسکرا دی اور کہا، ہاں بیٹا، لیکن اب تمہیں ان پیسوں کا صحیح جگہ استعمال کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب حسنین نانی کے گھر پہنچ گیا۔ نانی کے گھر بھی وہی رونق، وہی پیار تھا اور پھر ایک بار عیدی کی بارش۔ اب تو حسنین کے لیے پیسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سب عیدی امی کے پاس رکھوا دی۔ رات کو واپسی پر حسنین نے اچانک ابو سے کہا، ابو ہمیں ان بچوں کے گھر لے چلیں جہاں ہم زکوٰۃ دینے گئے تھے۔ ابو نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹا؟ حسنین نے آہستہ سے کہا، میں اپنی آدھی عیدی ان کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہوں گے۔ ابو کے آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ انہوں نے گاڑی کا رخ بدل دیا۔ اس رات حسنین نے اپنی عیدی کا آدھا حصہ ان بچوں میں بانٹ دیا۔ ان کی خوشی دیکھ کر حسنین کا دل سکون سے بھر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا، اصل خوشی صرف لینے میں نہیں، دینے میں بھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ دینے والا دل ہی سب سے امیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی اتنی عیدی جمع ہوئی تو کیا آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ کسی ضرورت مند کو دیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔